بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اسلامی اخلاق اور آداب سے نوازا ہے، جو بہت بڑی چیز ہے کہ مسلمان بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق اور آداب کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور ان کے نمونے پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف میں کہا اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، برے اخلاق سے ہمیں بچائے، اور وہی ہے جو ہمیں برے اخلاق سے بچا سکتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اخلاق اور آداب یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے، یہ انسان کی کامیابی کا راز ہیں، اور اچھے اخلاق اور آداب کے اپنانے میں دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہے۔ ایک اچھے اخلاق والا انسان اور آداب والا انسان، دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں اس کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، اور جتنے بھلائیاں ایک اچھے اخلاق والے کو ملتی ہیں شاید ہی کوئی دوسرا وہ پا سکتا ہو۔ حقیقت میں جانیں تو دین سارے کا سارا اخلاق کا مجموعہ ہے، اچھے اخلاق کا مجموعہ یہی دین ہے۔ سارا دین اچھے اخلاق پر منحصر ہے، جیسے شیخ محترم نے کہا وَالدین کلہ خلق، جس کے اخلاق جتنے بہتر ہوں گے اس کا دین اتنا پختہ ہوگا۔ وہ اخلاق میں اچھا ہے تو اس کا دین اچھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں جو لوگوں کو لے جاتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں؟ عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کثیر تعداد میں جنت میں جاتے ہیں، ایک اللہ کا ڈر ہے اور دوسرے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے لیے جو چیز سبب بنائی ہے وہ اخلاق ہیں، اور اس کو ساتھ رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی تاکید ہے کہ اخلاق اور تقوی کو ملایا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تقوی اور اچھے اخلاق کو جمع کیا ہے۔ آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کا تعلق بہتر ہو جاتا ہے، اور اچھے اخلاق اختیار کر لیتا ہے تو بندے اور اس اللہ کے دوسرے بندوں اور اس کے بیچ کا تعلق بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقیوں کو وہی وصیت کی تاکید کی جو تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ایک آیتوں میں کہا
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں، 130 پر 3، 130 پر 4، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ باوجود علم کے کسی گناہ پر اڑ جایا نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کام کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ان آیتوں میں لوگوں کے ساتھ انفاق کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ کہا کہ آپ غصہ پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں، یہ حسن اخلاق کی باتیں ہیں، ان اخلاق کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، جیسے کہا والاحسان فی تقوی الخالق سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آپ کے دل میں ہو، اور جب بھی کسی طرح کی کوئی غیر شائستہ حرکت ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر اڑے نہ رہیں بلکہ استغفار کریں۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور سب سے زیادہ قریب میرے پاس بیٹھنے والا قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اخلاق اچھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب قیامت کے دن بیٹھے گا، اور جس کے اخلاق جتنے خراب ہوں گے، برے ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ دور ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لن تسعوا الناس باموالکم، اگر تم چاہو تو اپنا مال، تمہارے پاس کتنا مال ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے لوگوں میں بانٹو، تقسیم کرو، تو یہ تم سے نہیں ہو سکتا، تمہارا مال اس کے لیے کافی نہیں ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے، لیکن چہرے کی مسکراہٹ اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ تم احسان کر سکتے ہو۔ یہ حدیث بزار کی روایت ہے، صحیح الترغیب کی بھی، یعنی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے
کہ تم اپنے مالوں کو لوگوں میں تقسیم کر سکو، احسان بطور احسان انہیں دے سکو، انہیں دیتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، عطیہ کرتے ہوئے، بھلے تمہارے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، یہ تم سے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ عقلاً ناممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو آدمی مال بانٹتا پھرے، اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن یہ چیز ناممکن ہے۔ لیکن چہرے کی مسکراہٹ تو بکھیر سکتا ہے، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے تو پیش آ سکتا ہے کہ لوگ اس سے خوش رہیں۔ تو اسی لیے کہا فسعوہم، تو ایسا کرو، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، اور یہ چیز آسان ہے، اور یہ چیز ہر ایک کو میسر آ سکتی ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے ہیں بنی ان البر شیء ہین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بیٹے، نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نیکی کرنا بڑا آسان ہے، وجہ طلیق وکلام لین، یعنی خوش کن چہرے کے ساتھ لوگوں کا مواجہہ کرو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور نرم پیاری گفتگو ہو، زبان پر شیریں ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے، کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، ان البر شیء ہین وجہ طلیق وکلام لین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اخلاق، آداب اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہر کسی کو اسلامی اخلاق نہیں ملتے، اسلامی آداب نہیں ملتے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رہنمائی کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، نماز کے لیے ٹہرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاخلاق والاعمال لا یقی سیئها الا انت، رواہ النسائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یا اللہ، اے میرے رب، اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی صرف تو ہی کر سکتا ہے، اور مجھے برے اخلاق اور اعمال سے بچا لے، اور بچانے والا صرف تو ہی ہے جو برے اعمال اور اخلاق سے لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ زیاد بن علاقہ، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے خواہشوں سے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری دعا ہے۔ امام ترمذی کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے میری بناوٹ بڑی اچھی خوبصورت بنائی ہے، میری پیدائش بڑی خوبصورت بنائی ہے، فاحسن خلقی، اے اللہ، میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ امام احمد کی روایت ہے، آدمی دعا کرے، طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. انسان کو یہ جو اچھے اخلاق عطا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اسے اچھے اخلاق سے نوازتے ہیں. یہ بات مکارم الاخلاق میں ابن ابی الدنیا سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، دیکھیے کیا بات ہے، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے. کہا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے ایسی اخلاق کو ایسے تقسیم کیا ہے جیسے تمہارے درمیان روزی روٹی تقسیم کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے. پھر رزق جس نے دیا ہے وہی اخلاق بھی دیتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْأَخْلَاقَ مَوَاهِبْ. اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے. یہب اللہ منہا ما یشاء لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جتنے چاہے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح دو باتیں رزق کے معاملے میں ضروری ہیں، بالکل وہی دو باتیں اخلاق اور آداب کے حاصل کرنے میں بھی ضروری ہیں. تو وہ کیا باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خیر سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ